بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اپنا دل چاہے جس کو بھی دیں، کسی کو بھی دیں اپنا دل، وہ دل توڑے گا پھر جوڑے گا، توڑے گا پھر جوڑے گا، توڑے گا پھر جوڑے گا، آپ کو رلائے گا، آپ کو دکھ دے گا، آپ کو تکلیف دے گا، لیکن پھر آپ کو واپس خوشی دے گا، آپ کا دل جوڑے گا، پھر آپ کا دل توڑ دے گا، پھر آپ کا دل جوڑے گا، آپ کے دل کے ساتھ کھلواڑ کرتا رہے گا۔ کیونکہ آپ نے خود بذات خود اپنا دل سامنے والے کے ہاتھ میں رکھا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو، چاہے وہ لڑکی ہو، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی رشتہ ہو۔ آپ اگر اپنا دل کسی کو دیں گے، کسی رشتہ دار کو دیں گے، یا کسی اپنے کو دیں گے، یا کسی غیر کو دیں گے، اس کا مطلب آپ نے اس کو اپنے دل کا کیا بنا دیا ہے؟ مالک بنا دیا ہے۔ آپ اپنا دل خود توڑوا رہے ہو، آپ اپنے دل پر، اپنے آپ پر، اپنے جسم پر، اپنی روح پر، اپنے دماغ پر، اپنے آنسو پر اس کو کیا دے رہے ہو؟ ملکیت دے رہے ہو، اس کو طاقت دے رہے ہو، تاکہ وہ آپ کے دل کو توڑے، آپ کو دکھ دے، آپ کو تکلیف دے۔ دیکھو، جب دنیا کی بادشاہت کسی کے اوپر آتی ہے نا، کوئی جب دنیا پر بادشاہی کرتا ہے یا کسی کے دل پر حکمرانی کرتا ہے، تو وہ یقیناً نا انصافی کرتا ہے۔ بہت کم ایسے گزرے ہیں جو ہمارے دین میں بڑے تھے، جو ہمارے اصحاب تھے، جو ہمارے صحابہ کرام تھے، جو ہمارے پچھلے پیغمبر گزرے ہیں، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، جنہوں نے دنیا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمرانی دی، بادشاہی دی، انہوں نے انصاف کیا۔ ان کے علاوہ جو ہم نادان ہیں، جن کے پاس، ہمارے پاس عقل و فہم کی کمی ہے، ہمارے پاس شیطانیت بہت زیادہ ہے، اب اس وقت کے دور میں آپ کسی کو حکمرانی دو گے نا، وہ حکمرانی کا غلط فائدہ اٹھائے گا، وہ حکمرانی اپنے حساب سے کرے گا، وہ دین کے حساب سے نہیں کرے گا، وہ اللہ اور رسول کے حکم سے نہیں کرے گا۔ آپ کسی کو اپنے دل کا حکمران بناؤ گے، وہ آپ کے دل کے ساتھ یقیناً کھیلے گا، دل کو توڑے گا، رلائے گا، آنسو دے گا، پھر جوڑے گا، پھر توڑے گا، پھر جوڑے گا، پھر توڑے گا، آپ کو دکھ دے گا، آپ کو تکلیف دے گا، لیکن پھر بھی آپ سنبھلو گے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو اپنے دل کا مالک بنا دیا ہے، آپ نے اپنے دل کا اس کو حکمران بنا دیا ہے، بادشاہ بنا دیا ہے۔ اب آپ چاہ کر بھی وہاں سے نکل نہیں پا رہے، نکل نہیں سک رہے، لیکن اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں کیا کہتی ہے؟ دیکھو، کسی نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سے عرض کیا کہ اے ام المومنین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر، آپ کے یہاں قیام فرمایا کرتے تھے، تو سب سے زیادہ دعا کا کیا معمول ہوا کرتا تھا؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر یہ دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جس دعا کا اہتمام کیا ہے وہ یہی دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا ہی خوبصورت ترجمہ ہے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم کر رکھیے۔ کیا ترجمہ ہے؟ کہ اے دلوں کو پھیرنے والے یا دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھیے، میرے دل کو اپنے دین پر جمع دیجئے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے پلٹ دے، جب چاہے الٹ پلٹ کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت ہے۔ لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کا مالک نہیں بنایا ہوا، ہم نے تو لوگوں کو بنایا ہوا ہے تاکہ وہ ہمارے دل کو توڑے، ہمیں دکھ دے، ہمیں تکلیف دے۔ ابھی جو لوگ جس تکلیف میں بھی ہے، جس دکھ میں بھی ہے، جس پریشانی میں بھی ہے، روزانہ کا یہ معمول بنا لیجئے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ روزانہ 3 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، چاہے آپ صبح میں پڑھیں، دوپہر میں پڑھیں، شام میں پڑھیں، رات میں پڑھیں، چلتے پھرتے، اٹھتے جاگتے، آپ کو جب بھی یاد آ رہا ہے دن میں 1 مرتبہ ضرور یہ دعا کا اہتمام کریں۔ آپ نماز سے فارغ ہوں، آپ کو یاد آ گیا، آپ نے فٹافٹ یہ دعا پڑھ لی، یا آپ سو کر اٹھیں، آپ کو یہ دعا یاد آ گئی، آپ کو میری یہ بات یاد آ گئی، اللہ کرے میری بات آپ کے دلوں میں گھر کر جائے، اللہ کرے میری کوئی بات
آپ کے دل و دماغ کو پکڑ لے اور میں کسی کے کام آ جاؤں، کسی کے دکھ اور تکلیف سے نکلنے کے کام آ جاؤں. یقین رکھیے جب آپ اس دعا کا اہتمام کرنا شروع کریں گے نا، اول تو آپ کی جو سستی اور کاہلی نمازوں میں ہے یا روزوں میں ہے یا اور دوسری عبادت میں، آپ چاہتے ہو کہ آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہو مگر دل نہیں لگ رہا، نماز پڑھ رہے ہو لیکن دل نہیں لگ رہا، روزہ رکھنا چاہتے ہو مگر دل نہیں چاہ رہا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے دل کا حکمران اللہ کو نہیں بنایا ہوا، آپ نے کسی اور کو بنایا ہوا ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دل کا حکمران بن جائے اور آپ کی نمازوں میں بھی دل لگے، آپ کے روزوں میں بھی دل لگے، آپ کی تسبیحات میں، ذکر و اذکار میں اور دوسری عبادات میں آپ کا دل لگے، تو آپ اس دعا کا اہتمام رکھیں. انشاءاللہ عز و جل آپ 5 وقتہ نمازی بھی پڑھیں گے اور آپ تہجد بھی شروع کر دیں گے. آپ یقین جانیں مجھے اپنے پورے دن میں جب بھی یاد آتا ہے نا، جتنی بار بھی یاد آتا ہے میں اتنی بار پڑھتی ہوں، جتنی بار بھی یاد آتا ہے. مجھے صبح میں یاد ہے میں صبح میں پڑھا، اگر مجھے کھانا پکاتے پکاتے یاد آتا ہے تو میں اس کو پڑھتی. حالانکہ میں میری جو ہے نا استغفار کی تسبیح پڑھنے کی میں نے معمول، ابھی میں نے وظیفہ رکھا ہوا ہے استغفار کا، لیکن مجھے جب بھی یاد آتا ہے نا میں پڑھنا شروع کرتی ہوں تو پڑھتی رہتی ہوں. پھر مجھے یاد آتا ہے مجھے تو استغفار کا وظیفہ کرنا ہے، مطلب کہ مجھے استغفار کی ابھی میں نے چالو کیا ہوا ہے. تو جب بھی مجھے یاد آتا ہے میں دن میں کوئی کتنی 36 دفعہ یہ میں پڑھ لیتی ہوں اللہ کے حکم سے. جب آپ اس کو پڑھنے لگیں گے انہیں یقین جانیں آپ کا نمازوں میں، روزوں میں، ذکر و اذکار میں، تہجد میں آپ کا دل لگے گا. آپ کی طبیعت نہیں بھی ٹھیک ہوگی نا پھر بھی آپ کو ہوگی، آپ کا دل مچلے گا کہ میری تہجد نکل گئی، میری نماز نکل گئی. آپ یقین جانیں میں بتاتی نہیں میری کسی طبیعت خراب ہے یا کچھ ہے، جب طبیعت خراب ہوتی ہے تو میرا دل ایسا یوں مچلنے لگتا ہے، یار میری تہجد نکل گئی، میری نماز نکل گئی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میں نے اپنے حکمران، اپنے دل کا حکمران صرف اللہ کو بنایا، کسی اور کو نہیں بنایا. میں نے اپنے دل کا حکمران میں کیوں بناؤں کسی کو اپنے دل کا حکمران؟ جب اللہ حاکم ہے، اللہ بادشاہ ہے، اللہ ہی شہنشاہ ہے، اللہ ہی دلوں کو پھیرنے والا ہے، اللہ ہی دلوں کو سکون دینے والا ہے، اللہ ہی کامیابی عطا فرمانے والا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جب اللہ ہی کامیابی عطا فرمانا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہی خوشیاں اور رزق عطا فرمانا ہے، تو میں دوسرے کو کسی کو کیوں میں اپنا حکمران بناؤں گی بھائی؟ اتنی عقل تو اتنا کہتی ہے نا کہ نہیں کہتی ہے؟ عقل اتنی اس بات پہ منحصر ہے کہ نہیں ہے کہ جو شخص جو چیز آپ کو عطا کرے گا آپ اسی کے پیچھے جاؤ گے نا، کہ کسی اور کے پیچھے جاؤ گے یہ جانتے بوجھتے بھی کہ سامنے والا میری جو ہے نا کفالت نہیں کر سکتا. کفالت کرنے والا، دلوں کو پھیرنے والا، دلوں کو سکون دینے والا، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمانے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ رب العزت کی شان ہے. تو جب اللہ رب العزت کو کرنا ہے تو اللہ رب العزت سے مانگو نا، اللہ کے پیچھے بھاگو نا، کیوں دنیا میں دوسرے لوگوں کے پیچھے بھاگنا ہے بھائی؟ تو میرا یہ ہوتا ہے کہ میں جو کرتی ہوں عمل، میں نے پہلے ہی بتایا میں دوسروں تک، آپ لوگوں تک پہنچاتی ہوں. تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی دین پر چلنے کی بہت آسانی سے توفیق عطا فرمائے. کوئی مشقتیں نہیں ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اب انسان کی وسعت سے زیادہ کوئی مشقت ڈالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی کامیابی عطا فرمائے دین میں بھی اور دنیا میں بھی. اللہ تعالیٰ مجھے دین پر عمل کرنے اور لوگوں تک علم پہنچانے کی کیا عطا فرمائے؟ سعادت عطا فرمائے اور اتنی مجھے زندگی عطا فرمائے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. جب میں اللہ سے ملوں تو اللہ مجھ سے راضی ہو اور میں اللہ سے راضی ہوں. یہ تو آپ ضرور کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی ملاقات ہو، ہمارے مرنے کا، موت کا وقت قریب آئے تو میں اللہ سے راضی ہوں اور اللہ مجھ سے راضی ہو. یہ دعا ضرور کیا کریں. کبھی بھی آپ کو یاد آ جائے تو آپ یہ ضرور اللہ سے دعا کر دیں، اللہ تو مجھے اس وقت میں تیرے پاس آؤں جب میں تجھ سے راضی ہوں اور تو مجھ سے راضی ہے. امید کرتی ہوں میری بات آپ تک پہنچی ہو، آپ کے دل و دماغ تک گھر کر گئی ہو، اور کوئی بھی اگر مشکل یا پریشانی کچھ بھی پیش آ رہی ہے کوئی چیز سمجھنے میں، تو آپ ضرور مجھے کامنٹ سیکشن میں بتاؤ. جتنا مجھے علم ہوگا، جتنا مجھے معلوم ہوگا، میں یقیناً آپ تک پہنچاؤں گی اور محنت کروں گی اور پڑھوں گی اور علم حاصل کروں گی تاکہ میری بات اور میں دین کا کام کر سکوں، تبلیغ کا کام کر سکوں. میں کچھ بھی میں تبلیغ کی بات کرتی ہوں یا میں گھر میں بھی حدیث پڑھتی ہوں تو مجھے ایسے ہی رونا آتا ہے. ابھی سے نہیں، جب میں مدرسہ میں نے جوائن کیا تھا تب سے میری یہی کنڈیشن ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کرم ہے. جزاکم اللہ خیراً، احسن الجزاء فی الدارین.